آج ہم پاناما لیکس میں انوالو لوگوں کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ آئے ہیں۔ 2016 میں پاناما لیکس کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا میں خبر آئی تھی۔ پاکستان کے 436 لوگوں نے اپنے ملک میں دولت لوٹ کر یہاں غیر قانونی کمپنیوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اس وقت بھی جماعت اسلامی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ آئی اور پھر سپریم کورٹ کے کمیشن نے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ تو دیا، اور اس کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد جماعت اسلامی نے پھر پٹیشن جمع کی کہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح تحقیقات کیا جائے، کمیشن بنایا جائے اور تمام اداروں سے معلومات لیا جائے۔ لیکن ہماری اس پٹیشن پر فوری کارروائی نہیں کی گئی، اور اب ایک طویل عرصہ کے بعد ہماری یہ تاریخ آج ہی لگی تھی۔ آج بھی فاضل عدالت کے سامنے ہم نے اپنا موقف رکھا کہ جماعت اسلامی احتساب چاہتی ہے، اور سب کا احتساب ہم چاہتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس ملک میں کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی، ایوانوں میں بھی، چوکوں اور چوراہوں میں بھی، اور عدالتوں میں بھی۔ اور آج ہمارے بات پر عدالت نے مزید 1 مہینہ اور بڑھایا کہ ہم دوبارہ اس کو سنیں گے۔ میں اس کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان مقروض ہے، کرپشن کی وجہ سے ہر پاکستانی مقروض ہے، کرپشن کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور معیشت کمزور ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تعلیمی اداروں سے باہر ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز تو ہے، لیکن وہاں غریب آدمی کے لیے علاج کا انتظام نہیں ہے۔ تو وسائل کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ باہر سے جو قرضے لائے بھی جاتے ہیں، یہی حکمران اس پیسے کو لوٹ کر باہر دنیا میں منتقل کرتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں احتساب کے لیے بنے ہیں، اس نے احتساب کے خاتمے کے لیے کیا کیا؟ اب اگر 436 افراد کے نام آئے ہیں، اس کا آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ نہ نیب نے یہ کام کیا، نہ FIA نے یہ کام کیا، نہ اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا، نہ پارلیمنٹ کے اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ کام کیا، اور یہ تمام ادارے وہی ہیں جن پر قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن باثر لوگوں کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے، اور عام آدمی کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور ہم ایک کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک کلین اور گرین پاکستان چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب جماعت اسلامی اقتدار میں آ جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حقیقی احتساب کریں گے، اور لوگوں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اداروں کو لوٹا ہے، اور پیسہ چھپا کر چرا کر باہر کے بینکوں میں غیر قانونی کمپنیوں میں رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا حساب ہم ان لوگوں سے لیں گے۔ اس وقت ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر ہیں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ قوم کی بات سنے گی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی۔ آج عدالت نے یہی سوال اٹھایا کہ آپ متعلقہ اداروں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیا جماعت اسلامی متعلقہ اداروں کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفک جو قانون سازی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں آپ اپنا رد عمل کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کے پاس جائیں، FIA کے پاس جائیں، پھر اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں، پھر ریاست میں موجود جو 24 سے زیادہ ادارے ہیں ان کے پاس جائیں۔ یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام عدالت کا ہے۔ ہم یہی تو عدالت سے چاہتے ہیں کہ آپ نیب کو بلائیں، آپ FIA کو بلائیں، آپ اسٹیٹ بینک کو بلائیں، آپ باقی اداروں کو بلائیں، ان سے پوچھیں
کہ آپ نے 436 افراد کے حوالے سے اب تک کیا کیا؟ یہ تو ہم عدالت سے چاہتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے 436 افراد کے بارے میں 436 درخواستیں لے کر 25 اداروں کے پاس جاؤں اور میری بقیہ عمر اسی میں لگ جائے۔ نہیں نہیں، یہ کام عدالت کا ہے، عدالت پر لوگوں کا اعتماد ہے، اور ان اداروں پر اگر ہمیں اعتماد ہوتا تو ہم کیوں آج رونے دھونے کے لیے ادھر آتے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئین نے جو اختیار دیا ہے، ہر ادارے کو بلا سکتی ہے، ان سے پوچھ سکتی ہے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق، تو سپریم کورٹ ان اداروں کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے یہ کیس چلایا ہے، باقی وہ چلانا ہی نہیں چاہتی تھی، تو کیا یہ نواز شریف کے خلاف آپ کی درخواست صرف استعمال ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کی رائے تو ہے، لیکن میری رائے یہی ہے جس پر میں قائم ہوں کہ احتساب ہو، ایک راستی بورڈ ہو، سب کا احتساب ہو۔ میرا کل بھی یہ نعرہ تھا کہ سب کا احتساب ہو، اور آج بھی میرا نعرہ یہی ہے کہ احتساب ہو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مرد آباد۔ کرپشن ہے، اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان مقروض ہے، کرپشن کی وجہ سے ہر پاکستانی مقروض ہے، کرپشن کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے اور معیشت کمزور ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تعلیمی اداروں سے باہر ہے، ہمارے ہاسپٹلز تو ہے لیکن وہاں غریب آدمی کے لیے علاج کا انتظام نہیں ہے۔ تو وسائل کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ باہر سے جو قرضے لائے بھی جاتے ہیں، یہی حکمران اس پیسے کو لوٹ کر باہر دنیا میں منتقل کرتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں احتساب کے لیے بنے ہیں، اس نے احتساب کے خاتمے کے لیے کیا کیا؟ اب اگر 436 افراد کے نام آئے ہیں، اس کا آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ نہ نیب نے یہ کام کیا، نہ FIA نے یہ کام کیا، نہ اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا، نہ پارلیمنٹ کے اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ کام کیا، اور یہ تمام ادارے وہی ہیں جن پر قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن باثر لوگوں کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے ان کا رویہ کچھ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور ہم ایک کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک کلین اور گرین پاکستان چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب جماعت اسلامی اقتدار میں آ جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حقیقی احتساب کریں گے، اور لوگوں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اداروں کو لوٹا ہے، اور پیسہ چرا کر باہر کے بینکوں میں غیر قانونی کمپنیوں میں رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا حساب ہم ان لوگوں سے لیں گے۔ اس وقت ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر ہیں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ قوم کی بات سنے گی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا فرض ادا کرے گی۔ سراج صاحب، آج عدالت نے یہی سوال اٹھایا کہ آپ متعلقہ اداروں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیا جماعت اسلامی متعلقہ اداروں کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفک جو قانون سازی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں آپ اپنا رد عمل کیوں نہیں دیں؟ دیکھیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کے پاس جائیں، FIA کے پاس جائیں، پھر اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں، پھر ریاست میں موجود جو 24 سے زیادہ ادارے ہیں ان کے پاس جائیں۔ یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام عدالت کا ہے۔ ہم یہی تو عدالت سے چاہتے ہیں کہ آپ نیب کو بلائیں، آپ FIA کو بلائیں، آپ اسٹیٹ بینک کو بلائیں، آپ باقی اداروں کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے 436 افراد کے حوالے سے اب تک کیا کیا؟ یہ تو ہم عدالت سے چاہتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے 436 افراد کے بارے میں 436 درخواستیں لے کر 25 اداروں کے پاس جاؤں اور میری بقیہ عمر اسی میں لگ جائیں۔ نہیں نہیں، یہ کام عدالت کا ہے، عدالت پر لوگوں کا اعتماد ہے، اور ان اداروں پر اگر ہمیں اعتماد ہوتا
تو ہم کیوں آج رونے دھونے کے لیے ادھر آتے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئین نے جو اختیار دیا ہے ہر ادارے کو بلا سکتی ہے، ان سے پوچھ سکتی ہے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ہیں آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق تو سپریم کورٹ ان اداروں کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ راجیو نظر میں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے یہ کیس چلایا ہے، باقی وہ چلانا ہی نہیں چاہتی تھی، تو کیا یہ نواز شریف کے خلاف آپ کی درخواست صرف استعمال؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کی رائے تو ہے، لیکن میری رائے یہی ہے جس پر میں قائم ہوں کہ احتساب ہو، ایک راستی بورڈ ہو، سب کا احتساب ہو۔ میرا کل بھی یہ نعرہ تھا کہ سب کا احتساب ہو، اور آج بھی میرا نعرہ یہی ہے کہ احتساب ہو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مردہ باد۔